رسول الله وسلم عليه يا حبيب الله آپ ساتوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ ساتوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ ساتوں جہاں میں نظر آیا نہیں اور جب سے آقا یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ ساتوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے جو بھی کعبے سے پلٹ آئے اور مدینے نہ گئے یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی آپ ساتوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں دوسرا کے بعد انتہائی واجب احترام تصویر احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 23واں سپارہ سورہ صافات کی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ارشاد ہوتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر
ماذا ترى، تو جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ بھاگ کر سکے، یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے فرزند، میں نے دیکھا ہے خواب، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے، تیری کیا مرضی ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ عرض کی اے میرے پدر بزرگوار، کب گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، بس جب دونوں نے سر اطاعت خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانے کے بل لٹا لیا، اللہ اکبر، فنادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے ندا دی، آواز دی، اے ابراہیم بس اپنا ہاتھ روک لو، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے سچ کر دکھایا اپنا خواب، انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے بچا لیا اسے فدیہ میں ایک عظیم ذبیحہ دے کر۔ ان آیات مبارکہ میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظیم قربانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قربانی ماہ ذی الحجہ میں واقع ہوئی، اس لیے اس ماہ مبارک کی فضیلت کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں ان کا پس منظر بیان کرنے سے قبل کچھ اس ماہ مبارک کی خیر و برکت بڑا مہینہ ہے، اس میں کچھ باتیں آپ کے ہوش گزار کرنا چاہوں گا، سماعت فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبر فیہا من عشر ذی الحجۃ یعدل صیام صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ حضور فرماتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی تمام ایام کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے، اور ان ایام میں سے کسی ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے، اور ان ایام کی راتوں کا ثواب، ان ایام کے راتوں کے قیام کا ثواب شب قدر کے قیام کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ فضیلت اس ماہ مبارک کی ہے۔ ماہ ذو الحج شریف چونکہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کی 9 تاریخ کو بڑی عظمت و شان کے ساتھ تقریب حج ادا کی جاتی ہے، جس میں لاکھوں مسلمان میدان عرفات میں اکٹھے ہو کر لبیک لبیک صدائیں لگاتے ہیں اور فریضہ حج ادا کرتے ہیں، اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص عالم اسلام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اور اس ماہ مبارک کی 10ویں تاریخ کو
بڑے قصب و احتشام کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اور حسب دستور فی سبیل اللہ قربانی کا جانور ذبح کر کے محبت الہی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم الحرام سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ برادران اسلام، اسلامی سال کے آخری مہینہ میں جگر گوشہ خلیل حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اپنے آپ کو راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے پیش کروایا اور 10ویں محرم الحرام کو جگر گوشہ بطول سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دھن اور 6 مہینے کے اپنے نور نظر سیدنا علی اصغر سمیت 72 تن قربان کیے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 14 طبقے کائنات کے سلطان ہیں، آپ کی شریعت اور سنت کو بچا لیا اور قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے اور راہ وفا پر چلنے والوں کے لیے یہ سنت قائم کر دی اور کمال شان عبدیت کے ساتھ بارگاہ سبدیت میں اس طرح اپنا سر جھکایا، ایسا بابرکت اور عظیم سجدہ کیا، سجدہ کر کے عرض گزار ہوئے، اے مالک و مولا اپنے حسین کی طرف سے قربانی قبول فرما اور میرے نانا جان کا دین مصطفیٰ کو قائم اور دائم رکھے۔ گویا اس مقدس سال کی ابتدا بھی قربانی پر ہے اور انتہا بھی قربانی پر ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس بے مثل رب کے بے مثل محبوب کی بے مثال امت کی تاریخ بھی کیسے بے مثل ہے، اس بے مثل رب کے بے مثل محبوب کی امت کی تاریخ بھی کیسی بے مثل ہے۔ اللہ اکبر، جس کی انتہا بھی قربانی پر اور جس کی ابتدا شہادت پر۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ ملت اسلامیہ کے اس منظر کو، اس تاریخ کو اپنے ایک شعر میں یوں تحریر فرماتے ہیں: غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین کی ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ اکبر۔ تو ماہ ذی الحجہ کی فضیلت میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، بیان کیا جا چکا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، لیکن میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ احباب اس سے نفع حاصل کریں گے، آپ کے لیے یہ چیزیں فائدہ بخش ہوں گی اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھے گا۔ ماہ ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے۔ بعض علماء کرام نے ان ایام میں روزہ رکھنے کی فضیلت کچھ اس طرح بیان کی ہے کہ جو شخص ان ایام میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 انعامات سے نوازتا ہے، اور وہ 10 انعامات کون کون سے ہیں جو صاحب روزہ کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں یعنی ذی الحج کے پہلے عشرے میں روزہ رکھنے والے کا جو پہلا انعام کا پہلا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، دوسرا حصہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، اور تیسرا اس کے اہل و عیال کو ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ فرماتا ہے، نمبر 4 اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، نمبر 5 اس کی نیکیوں کو ڈبل فرماتا ہے، نمبر 6 اس کی موت کو اس پر آسان فرماتا ہے، اور نمبر 7 اس کی اندھیری قبر کو اس پر روشن فرماتا ہے، نمبر 8 اس کے لیے میزان امن میں جو نیکیوں کا پلڑا ہے بھاری فرماتا ہے، نمبر 9
اسے عذاب جہنم سے محفوظ فرماتا ہے، اور نمبر 10 اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ یہ 10 انعامات اس کے لیے ہیں جو ماہ ذوالحج کے پہلے دن سے لے کے 9ویں دن تک روزہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا وہ مستحق ٹھہرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ان انعامات سے مالا مال فرماتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات بصرہ کے قبرستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں ذی الحجہ کی رات میں گردش کر رہا تھا، گھوم رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک قبر پہ پڑی کہ جہاں سے نور ظاہر ہوا۔ میں پریشان ہو گیا کہ قبر کے اندر یہ نور کیسا ظاہر ہو رہا ہے، نورانیت کیسی چمک اور دمک رہی ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، دیکھنے لگ گیا، مجھے آواز آئی کہ اے سفیان ثوری، یہ صاحب قبر ذوالحج کے پہلے عشرے میں روزے رکھا کرتا تھا، اس لیے اسے اس انعام سے نوازا گیا ہے۔ تو بھی عمل کر، جب تو مرے گا پھر تیری قبر کے اندر بھی ہم یہ اجالا روشن فرما دیں گے، یہ روشنی کو پیدا کر دیں گے۔ تو یہ اسی ماہ مبارک ذوالحج شریف کے روزوں کی فضیلت، اور ایک روایت میں میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت خود کی اور فرماتے ہیں کہ جو شخص ذوالحج کے آخری دن اور محرم الحرام کے پہلے دن، یعنی گزشتہ سال کے اختتام پر اور نئے سال کے آغاز پر جو روزہ رکھتا ہے، تو یہ روزہ اس کے لیے 50 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔